الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے سورہ نازعات کی پہلی 5 آیات دیکھی تھیں۔ آج ہم انشاءاللہ اگلی آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 14 تک ہم دیکھیں گے، کیونکہ کل جو ہے وہ 5 آیات میں ایک بات ڈسکس ہوئی تھی۔ اب اگلی جو 14 تک آیات ہیں اس کے اندر ایک ڈیفرنٹ بات جو ہے ڈیفرنٹ موضوع کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور وہ سب آپس میں ریلیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جیسے ہم کل بات کر رہے تھے کہ ایک شاعری کی طرح جو ہیں وہ آیات ہیں، تو اس میں بھی آپ نوٹ کریں، جیسے کل بھی آپ نے نوٹس کیا ہوگا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ تو یہ جو ہے ایک جو ہے اینڈنگ ساؤنڈ جو ہے وہ سیم ہی ہے، تو شعر و شاعری کی طرح لگتا ہے۔ اب اس طرح سے جو آج ہم نے آیات پڑھنی ہے، یہ بھی گروپ آف آیات ایک ایسا ہے جس میں وہ رائم کر رہے ہیں، یعنی وہ آپس میں جو ہے وہ ملتی جلتی ہیں، ان کی جو اینڈنگ ہے وہ سیم ساؤنڈ پہ ہو رہی ہے۔ جیسے آیت نمبر 6 جو ہم نے آج سٹارٹ کرنی ہے، یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ، اور اس طرح سے کرتے کرتے جو ہیں وہ آیت نمبر 14 تک جو ہے وہ اسی طرح سے ہے، اینڈنگ ساؤنڈ جو ہے سب کا سیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک قرآن کی بہت ہی خوبصورت بات ہے، اس کی یہ خصوصیت ہے، اور یہ آپ اس وقت فیل کرتے ہیں جب تھوڑا سا غور کرتے ہیں اس پر، اور ایون جب آپ یہ اس چیز کو نوٹس کرتے ہیں اور تلاوت میں یہ پھر آپ کو مزہ آتا ہے، یعنی جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بے شک آپ کو سمجھ نہیں بھی آ رہی، میننگ آپ کو نہیں بھی آتا، لیکن خالی تلاوت کرنے میں ہی آپ کو اتنا سرور ملتا ہے، اتنا آپ کو مزہ آتا ہے۔ تو یہ میں اپنا ایکسپیرینس آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے جب میں ریڈنگ کر رہی ہوتی ہوں، اور بے شک میرے مائنڈ میں اس کا ترجمہ نہ بھی ہو، مجھے نہ مطلب پتہ ہو، لیکن سٹل جو ہے اس کی جو میں تلاوت کر رہی ہوتی ہوں تو وہ پڑھنے میں ہی بہت مزہ آتا ہے۔ تو بہرحال پڑھتے ہیں آج ہم اپنے آج کے لیکچر کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یوم ترجف الراجفہ۔ یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، اور رجف جو ہے نا، یہ ترجف جو ہے نا وہ لفظ رجف سے نکلا ہے۔ رجف کا مطلب ہوتا ہے حرکت دینا، یا حرکت میں لانا، یا حرکت کرنا، تو یہاں پر جو مراد ہے وہ ہے حرکت دینا، ٹھیک ہے۔ راجفہ سے مراد ہے کہ جب حرکت دی جائے گی یا جب ہلا دی جائے گی، یوم ترجف الراجفہ، جس دن ہلا دی جائے گی ہلانے والی۔ راجفہ کا مطلب ہے ہلانے والی، اینڈ میں اگر گولتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ ایک فیمیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ بہرحال جن کو عربی آتی ہے وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہاں پہ کہا جا رہا ہے جس دن ہلا دی جائے گی ہلنے والی۔ اب یہاں پر اگین جیسے ہم نے کل یہ بات کی تھی کہ کچھ جو الفاظ ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر نہیں بتائے، ٹھیک ہے، یعنی کلیئر نہیں بتایا کہ اس کا کیا مطلب ہے، صرف ہمیں سوچنے کے لیے موقع دیا گیا کہ آپ خود سوچیں، تدبر کریں، سوچیں۔ تو جیسے ہم نے کل فرشتوں کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ یہاں فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ وہاں پہ ملائکہ کا نام نہیں تھا، یعنی لفظ استعمال نہیں کیا گیا تھا، لیکن یہ ہم نے خود اندازہ لگایا، یا خود جیسے مفسرین ہیں ان کا اجماع تھا کہ یہ فرشتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کون سی چیز ہے جو ہلنے والی ہے، جس کو ہلا دیا جائے گا یا جو ہل جائے گی۔ تو یہاں پر بھی اجماع ہے کہ زمین کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو زمین کا اب یہاں پہ دیکھیں ورڈ نہیں یوز کیا، الارضی، زمین کے بارے میں یوز نہیں کیا، لیکن زمین کے بارے میں ہی بات کی جا رہی ہے۔ تو کیونکہ زمین بنانے کا مقصد ہی ہے کہ وہ ایک دن اس کو ہلا دیا جائے گا، ایک دن اس میں زلزلہ آئے گا اور پھر قیامت آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بات ہو رہی ہے یوم ترجف الراجفہ، جس دن جو بھونچال ہے یا جس دن ہل جائے گی ہلنے والی، ٹھیک ہے، اور زمین کے بارے میں زمین کی طرف اشارہ ہے۔ تتبعها الرادفہ، تتبع کا مطلب ہوتا ہے اتباع کرنا، جیسے اردو میں یہ اتباع کرنے سے یہ لفظ نکلا ہے، تتبعها، کہ اس کے پیچھے پیچھے، یعنی اس کے پیچھے پیچھے۔ الرادفہ، رادفہ جو ہے وہ ردف سے نکلا ہے۔ ردف کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جو پیچھے پیچھے آ رہی ہو، یعنی اس کی مثال اس طرح سے لے لیں، اگر آپ
گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں، تو گھوڑا جہاں جہاں جائے گا ظاہر ہے آپ اس کی پشت پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بھی اس کے پیچھے پیچھے اس کے ساتھ جائیں گے. یا جیسے کار چلا رہے ہیں آپ، تو کار آپ جہاں چلا رہے ہیں یعنی جہاں جا رہے ہیں آپ کے پیسنجر سیٹ پہ اگر ساتھ کوئی بیٹھا ہے یا پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی وہیں پہ جائے گا ساتھ ساتھ آپ کے جہاں آپ جا رہے ہیں. تو جو بیٹھا ہوتا ہے اس کو ردف کہا جاتا ہے، جو پیچھے آ رہا ہوتا ہے اس کو ردف کہا جاتا ہے. تو تتبع الرادفہ کا مطلب ہے کہ پھر اس کے بعد ایک اور جھٹکا آئے گا. یعنی پہلی جو بات ہو رہی ہے یوم ترجف الراجفہ، یہ پہلا جو سور پھونکا جائے گا نا، جس کی ہم نے بات کی تھی لاسٹ اپنے لیکچرز میں کہ دو دفعہ سور پھونکا جائے گا. تو پہلا جو سور پھونکا جائے گا پہلی آیت میں اس کی بات ہو رہی ہے کہ زمین جو ہے وہ ہل جائے گی. اور جو دوسری ہے تتبع الرادفہ، کہ اس کے بعد ایک اور دفعہ جو ہے جھٹکا آئے گا یا ایک اور جب سور پھونکا جائے گا دوسرا والا تو اس وقت بھی جھٹکا محسوس ہوگا. اور اس وقت جو ہے وہ سارے جو پہلے جھٹکے کے پہلے سور پھونکنے کے بعد لوگ موت کی کیفیت میں یا بے ہوشی کی کیفیت میں ہوں گے، ان کو پھر زندہ کر دیا جائے گا، وہ اٹھ کھڑے ہوں گے. اب یہ دیکھیں ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ بلکہ یہ میں آپ کو پوائنٹ آگے بتاؤں گی، چلیں آگے چلتے ہیں. اب سوروہا خاشیہ، جو بصر ہوتا ہے یعنی بصیرت کہہ لیں یا بصارت کہہ لیں، وہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے آنکھیں یا نظر، ٹھیک ہے. تو اب سوروہا کا مطلب ہے کہ ان کی جو نظریں ہوں گی. خاشیہ، خاشیہ کا مطلب ہوتا ہے سوری ہم نے اوپر والا تو پڑھا ہی نہیں، جی 8ویں جو ہے سوری، قلوب یومئذ واجفہ، اس دن دل جو ہے وہ دھڑک رہے ہوں گے. قلوب کا مطلب ہوتا ہے، یہ قلب کی جمع ہے، قلب کا مطلب ہوتا ہے دل. یہ بھی ہم سب کو پتہ ہے، اردو میں استعمال کرتے ہیں. یومئذ اس دن، واجفہ، وجف کا مطلب ہوتا ہے ایک خوف کی کیفیت. اب خوف کے لیے جو ہے وہ ڈیفرنٹ ورڈز استعمال ہوئے ہیں قرآن میں، اور عربی میں اس کے ڈیفرنٹ الفاظ ہیں. جیسے خوفن، خوف کے لیے ایک لفظ ہی ہے خوفن. خوفن کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈرنا، کسی چیز سے ڈرنا، کسی چیز کا خوف طاری ہو جانا. خاشیہ ایک ورڈ ہے، یا خشیہ، تو اس کا مطلب بھی ڈرنا ہوتا ہے، اس کا مطلب بھی خوف ہوتا ہے. جیسے ہم نماز میں ورڈ یوز کرتے ہیں نا کہ نماز جو ہے وہ خشوع کے ساتھ پڑھیں، تو خشوع کا مطلب ہوتا ہے، یا خاشیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ چہرے پر یا ہماری باڈی جو لینگویج ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ ڈرا ہوا ہے. یعنی عاجزی ہو جس کے اندر، اس خوف کو، کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں. اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو ہماری باڈی جو ہے یا ہماری جو چہرہ ہے وہ اس میں اس کے اوپر عاجزی دکھنی چاہیے. اس کو کہتے ہیں خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا. تو یہ بھی ایک کائنڈ ہے. جیسے تقویٰ ہوتا ہے، تقویٰ بھی جو ہے وہ اصل میں یہی ہے کہ اللہ سے ڈرنا. ایک لفظ ہوتا ہے رہب. رہب جو ہے یہ بھی خوف کی ایک کیفیت ہے، اور یہ خوف کی کیفیت ہوتی ہے مایوسی کی حالت میں، کہ اگر کسی چیز کی وجہ سے آپ کو مایوسی ہو گئی ہے کہ یہ ہو گیا تو اب یہ کیسے ہوگا، یعنی مایوس ہو جانا، مایوسی کا خوف. ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ فیوچر میں کہیں ایسا ہو گیا تو میں تو ایسے ہو جاؤں گی یا پھر ایسے ہو جائے گا، تو اس چیز کا خوف. جو واجفہ کا لفظ یوز کیا گیا ہے نا، وجف، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا ڈر کہ جس میں آپ کی جان پہ بنا ہے. یعنی اس قدر خوف آپ کے اوپر طاری ہو جائے جیسے جو دل جو ہے نا وہ آپ کا حلق میں جا کے دھڑکنے لگ جاتا ہے نا، اس ٹائپ کا خوف. اب اس کی مثال ہے، جیسے بہت ساری ہماری آڈینس جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، تو جب آپ کا رزلٹ ہوتا ہے جس دن، اس دن یہ حالت ہوتی ہے آپ کی، ٹھیک ہے. مطلب میری بھی ہوا کرتی تھی اوبیسلی جب میرا رزلٹ آتا تھا تو جو ہے وہ دل جو ہے وہ حلق میں آئے ہوتے ہیں جب ہم لاگ ان کر رہے ہوتے ہیں ویب سائٹ کے اوپر، اور ہم اپنا رول نمبر یا اپنا رجسٹریشن نمبر اس میں لکھتے ہیں، اور پھر ہمیں دل دھڑک رہا ہوتا ہے جب وہ لوڈ ہو رہا ہوتا ہے رزلٹ ہمارا. تو وہ اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے نا، وہ یہ والی کیفیت ہوتی ہے، واجفہ والی، کہ جو ہے انسان کے مائنڈ میں ہزاروں سوچیں دوڑ رہی ہوتی ہیں کہ ہائے اگر میں فیل ہو گئی تو کیا ہوگا، مجھے دوبارہ سے ایگزام دینا پڑے گا، میرا سال ضائع ہو جائے گا، میرے ابو سے مجھے ڈانٹ پڑے گی، میری امی مجھے ڈانٹیں گی، میری شادی لیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے. تو اس طرح کے بہت سارے دل میں جو ہے وہ خیال چل رہے ہوتے ہیں کہ ہائے اگر میں فیل ہو گئی تو کیا ہوگا، مجھے فلاں جو کالج ہے یا یونیورسٹی وہاں ایڈمیشن نہیں ملے گا، تو ٹائم ویسٹ ہو جائے گا، پھر سے محنت کرنی پڑے گی، بلا بلا، بہت ساری باتیں جو ہے مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو ایک خوف ہوتا ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں واجفہ، ٹھیک ہے، کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا میرے ساتھ. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ واجفہ کا لفظ استعمال کیا ہے. یہی ہے کہ اس دن بھی ہر کوئی یہ سوچ رہا ہوگا کہ اب میرا کیا ہوگا. یہ جو صورتحال بن گئی ہے،
ہر طرف افراتفری کا عالم ہے، اب میرا کیا ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی خوف کی ایسی کیفیت ہوگی کہ دل جو ہیں ایسے دھڑک رہے ہوں گے کہ وہ حلق میں جا پہنچیں گے۔ اگلی آیت ہے اب سوارها خاشیہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا اب سوارها کہ جو ان کی نظریں ہیں، بصیرت سے یا بصارت سے یہ لفظ نکلا ہے، ہم جو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کہ ان کی نگاہیں خاشیتن، خاشیہ کا مطلب ہے کہ جھک جائیں گی، جھکی بھی ہوں گی خشیت سے، عاجزی سے، کہ اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ نظر اٹھا کے دیکھ لیں۔ اگلی آیت ہے یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ۔ یقولون کا مطلب ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، یہ اب کن کی بات ہو رہی ہے؟ یقولون جو کفار مکہ تھے ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں ائنا کیا بے شک ہم، لمردودون البتہ واپس بھیج دیے جائیں گے، یعنی کیا ہم لوٹا دیے جائیں گے؟ فی الحافرہ، حافرہ کا مطلب ہوتا ہے جو پہلی حالت ہوتی ہے، اور فی کا مطلب ہوتا ہے میں، فی الحافرہ پہلی حالت میں۔ ابھی یہاں پر جو ہے وہ ان کی کفار کی بات ہو رہی ہے کہ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے نا، تنزیہ، جیسے ہم نے سورہ نبا میں ہی پڑھا تھا کہ وہ اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ کیا ہم اپنی پہلی والی حالت پر لوٹا دیے جائیں گے؟ اذا كنا عظاما نخرہ، عظامن کا مطلب ہوتا ہے ہڈیاں، اور نخرہ کا مطلب ہوتا ہے بوسیدہ ہو جانا، گل سڑ جانا، نخرہ، کہ جو کفار ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اپنی پہلی والی حالت پر لوٹا دیے جائیں گے کہ اس وقت جب ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ بالکل بوسیدہ ہو جائیں گی، گل سڑ جائیں گی، ٹھیک ہے، ہم ہڈیوں میں تبدیل ہو چکے ہوں گے۔ تو یہ تنزیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں کہ چلو بھئی اگر مرے ہیں تو فوراً ایک دو دن بعد اگر اٹھا لیا جائے تو چلو ہم مانے بھی، مطلب مانا تو خیر انہوں نے اس کو بھی نہیں تھا، لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ بات کہتے تھے، جو کفار تھے وہ کہتے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ اچھا ہم لوٹا دیے جائیں گے اپنی ایسی حالت میں جو ابھی اس وقت ہماری زندہ جو جیتے جاگتے ہیں ہم جس حال میں ہیں، ہمیں اس حال میں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا، اور وہ بھی اس وقت جب نام و نشان ہی ہمارا غائب ہو جائے گا، یعنی ہم مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، وہ سمیلی ہو جائیں گی، یعنی وہ بوسیدہ ہو جائیں گی، اس وقت ہمیں دوبارہ سے اٹھایا جائے گا اس حالت میں جس حالت میں ہم ابھی ہیں۔ قالوا تلک اذا قرۃ خاسرہ، اور پھر قالوا انہوں نے کہا، تلکا یہ اذن تب تو، کرۃن، کرہ کا مطلب ہوتا ہے واپسی، واپسی ہونا، خاسرہ خسارے کی، تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ اگر اس طرح ہوا کہ ہمیں جو ہے پھر سے اس حالت میں اٹھا لیا گیا، پھر تو یہ بڑی گھاٹے کی واپسی ہوگی، یہ تو بڑا گھاٹے کا سودا ہوگا۔ یعنی یہ بطور مذاق کہہ رہے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق ہم دوبارہ اپنی پہلی حالت میں آئے تو یہ تو ہمارے لیے بڑا خسارے کا سامان ہوگا، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس دوسری زندگی کے لیے تو ہم نے کوئی تیاری کر کے رکھی ہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ کانسیپٹ بھی تھا کہ ہمیں جو ہے وہ اس دنیا میں ہماری اتنی دولت ہے، ہم جو ہے ہمیں ہم اتنے اچھے حالوں میں ہیں، تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی، ایسے تھوڑی ہوگا کہ ہمیں یہاں پہ اتنا نوازا گیا ہے تو ہمیں اگلی زندگی میں نہ نوازا جائے۔ تو اللہ کے ہاں جو ہے وہ جو تقوی ہوتا ہے اس کی اہمیت ہے، اللہ کے ہاں جو ہے وہ دولت کی اہمیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنَّمَا تو بے شک، ہِیَ زَجْرَةٌ وہ ایک چیخ ہوگی، یعنی کہ زوردار آواز ہوگی، واحدہ ایک ہی۔ تو اب اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ ہاں یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم جب ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گے تو ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو پھر بڑا گھاٹے کا سودا ہوا، مذاق کے اس میں انہوں نے جس طرح مذاق اڑانا چاہا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ ہاں جس طرح تم سوچ رہے ہو، یہ مذاق جو کر رہے ہو، حقیقتاً یہی ہونے والا ہے، اور کیا ہوگا کہ ایک آواز آئے گی، ایک چیخ کی دیر ہے بس، اس آواز کا آنا ہے اور سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، تم لوگوں کو لگ پتہ جائے گا کہ ہاں جس بات کا ہم مذاق اڑاتے تھے یہ تو واقعی وہی بات ہو گئی، اور یہی جو ہے ہم پیچھے سورہ نبا میں بھی پڑھ کے آئے ہیں، اور یہی چیز جو ہے یہاں پر اس کو دوبارہ سے ایکسپلین کیا جا رہا ہے لیکن ڈیفرنٹ انداز میں۔ پھر اس کے بعد فرمایا فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، پھر اس کے بعد ساحرہ کا مطلب ہوتا ہے کھلا میدان، ایسا کھلا میدان جو بالکل حد نگاہ تک، یعنی چاروں طرف میدان ہی ہے، یعنی وہاں پہ کوئی شیلٹر نہیں ہے، کوئی وہاں پر
کوئی ایسا سیکیورٹی کا انتظام نہیں ہے، کوئی درخت نہیں نظر آ رہے، کوئی پہاڑ نہیں ہے، کوئی چٹانیں نہیں ہیں، کوئی غار نہیں ہے کہ جہاں پہ انسان جو ہے ریسٹ کر لے. تو جو عرب کے لوگ تھے نا، ان کو اس چیز کا ایکسپیرینس تھا کہ ساحرہ کس کو کہتے ہیں، کہ ایک ایسے میدان کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ جب صحرا میں سفر کرتے تھے نا، اور جو صحرا ہے اس میں اس طرح کے موقع آتے تھے کہ جب ان کو کھلے صحرا میں پڑاؤ ڈالنا پڑتا تھا ریسٹ کرنے کے لیے، اور کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. یعنی وہاں پہ کوئی جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی سیکورٹی نہیں ہوتی تھی، کچھ نہیں ہوتا تھا. تو خوف کے مارے وہ سو نہیں پاتے تھے، کیونکہ ان کو ڈر ہوتا تھا کہ کوئی جانور جنگلی جو ہے وہ حملہ نہ کر دے، یا کوئی جو ہے چور ڈاکو نہ آ جائیں. تو اس حوالے سے اس چیز کو کہتے ہیں، یا اس طرح کے میدان کو کہتے ہیں ساحرہ. تو یہاں پر جو ساحرہ سے مراد ہے وہ حشر کا میدان ہے. تو میدان حشر جو ہے وہ بھی ایسا ہی ہوگا، بالکل چٹیل میدان کے چاروں طرف آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، صرف ایک سٹریٹ میدان ہوگا، اس میں کوئی پستی یا کوئی اونچائی نہیں ہوگی، بالکل ایک لیول کیا گیا میدان بن جائے گا. اور یہاں پر جو ہے اسی چیز کی نفی، یعنی کہ مشرکین مکہ جو بات کر رہے تھے اس چیز کی نفی کی گئی ہے کہ جو باتیں آپ لوگ کر رہے ہو وہی ہونے والی ہیں. تو سور پھونکا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے ایک ایسا یعنی ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور آپ لوگ سب جو ہیں وہ ایک میدان میں اکٹھے ہو جاؤ گے. تو یہ ایک ان آیات میں آیت نمبر 14 تک جو ہے وہ یہ بات کی گئی ہے. اچھا دیکھیں، سورہ نبا جو ہے اس کے اندر دیکھیے پہلے بات کی گئی تھی ان لوگوں کی جو مذاق اڑا رہے تھے، پہلے ان کا ذکر تھا، اس کے بعد آگے قیامت کا ذکر تھا. اب اس کے اندر جو ہے وہ مرر ایفیکٹ ہے، یعنی اس کی فلپ سائڈ ہے کہ اب قیامت جو ہے وہ پہلے بیان کی جا رہی ہے، اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کے بارے میں بعد میں بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز دیکھیں کہ سورہ نبا میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب قیامت کھڑی ہوگی تو اس وقت کیا کیا چیزیں ہوں گی. یعنی وہ پہاڑوں کے بارے میں بات کی گئی، آسمان کے بارے میں بات کی گئی کہ ان کی کیا کیفیت ہوگی. یہاں پر جو ہے نہ صرف قیامت کا منظر بتایا جا رہا ہے، یہاں پر جو ہے وہ فیلنگز بھی بتائی جا رہی ہیں. یعنی جو لوگ قبروں میں سے نکلیں گے ان کی کیا کیفیت ہوگی. سورہ نبا میں اس چیز کا ذکر نہیں تھا. اس چیز میں جو فیلنگز ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو قیامت دیکھے گا ان نظروں کی بات ہو رہی ہے، ان دلوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان نظروں میں نظریں جو ہیں وہ جھک جائیں گی، نظروں میں خوف ہوگا، ان میں خشوع ہوگا، اور جو دل ہوں گے وہ لرز رہے ہوں گے. اب ایک جو ہے وہ قیامت کا منظر ایک علیحدہ سائڈ ہے، اور جس پر گزر رہی ہے وہ ایک علیحدہ سائڈ ہے، کہ جو اب اس کی نظر سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا سوچ رہا ہوگا اس وقت جس پر قیامت آئے گی. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ کچھ آیات جو ہیں وہ اس حوالے سے تھیں. اور ایک اور چیز جو جیسے یہ کفار مکہ مذاق اڑاتے تھے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بھئی ہم جو ہے مر جائیں گے اور پھر زندہ ہو جائیں گے. تو آپ دیکھیں کہ آج کل کے دور میں بھی تو اس طرح کے لوگ ہیں نا، جو جن کا کانسیپٹ یہ ہے، جو مطلب جو ایتھیسٹ ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب یوں ہی باتیں بنی ہوئی ہیں، یہ کوئی آخرت کا دن نہیں آنا، کوئی قیامت کا دن نہیں آنا، کوئی قبروں کے بعد زندہ نہیں ہونا، قبر میں کوئی عذاب نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس جب مر گئے بس یہی ایک زندگی ہے، جب مر گئے سو مر گئے، اس کے بعد آگے کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ان جو آج کل میں بھی یہ جو مادہ پرست لوگ ہیں وہ اس طرح سوچتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال ہمارا ایمان جو ہے وہ یہ نہیں ہے. ہم اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اور جو قرآن ہمیں بتاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آج کے لیے بس یہی آیات تھیں. اب نیکسٹ جو آیات آ رہی ہیں وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دی ہے، تسلی دی ہے. کس طرح سے یہ ہم آگے دیکھیں گے کہ کن الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، کیونکہ کفار جب اس طرح کی بات کرتے تھے نا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرٹ ہوتے تھے، ان کو تکلیف پہنچتی تھی، وہ افسردہ ہوتے تھے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر حوصلہ دیا ہے. تو آگے اب جو آیات آ رہی ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دینے کی بات کی جا رہی ہے، تو وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.